اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیوز سے استفادہ کر رہے ہوں گے۔ ناظرین، سن 61 ہجری میں عالم اسلام کے پردے پر ایک ایسا منظر نمودار ہوا جس نے پوری تاریخ انسانیت کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ یہ دلخراش واقعہ کہ جس میں بانی اسلام کی اولاد کو کربلا میں نہایت ظلم و بربریت سے ذبح کر دیا گیا، ایک ایسا المناک سانحہ تھا کہ جس کا رد عمل آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی کم نہیں ہو سکا۔ سیاسی اور دنیاوی لحاظ سے امام حسین علیہ السلام کی اس تحریک نے کیا نتائج حاصل کیے، وہ ایک مکمل بحث ہے، لیکن امام حسین کی پیدا کردہ اس تحریک کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ آج تک ظلم اور ناانصافی کے خلاف جو بھی جھنڈا بلند ہوتا ہے وہ حسین ابن علی علیہ السلام کے نقش قدم پر ہی بلند ہوتا ہے۔ کمزوروں اور محروموں کو اگر کوئی چیز تقویت مہیا کر کے انقلابی صورتحال کے لیے ابھارتی ہے تو وہ کربلا اور امام حسین اور ان کے رفقا کی بے مثال قربانی ہے۔ ناظرین، سانحہ کربلا کے بعد 1400 سال میں لاتعداد تحریکیں اٹھیں اور زمانے نے انقلابات ملاحظہ کیے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت نے مومنین کے دلوں میں وہ حرارت پیدا کی کہ جس نے انہیں ظالم و جابر حکمرانوں کے خلاف نفرت کرنے کا ہنر اور آواز بلند کرنے کا ڈھنگ سکھایا۔ ناظرین، واقعہ کربلا کے بعد جو سب سے پہلی تحریک عالم اسلام میں شروع ہوئی وہ کوفہ میں ہی شروع ہوئی۔ کوفہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد شیعہ تحریکوں کا مرکز قرار پایا۔ واقعہ کربلا سن 61 ہجری میں سلیمان بن سرد خزائی کوفہ کی ایک 87 سالہ بزرگ اور معزز شخصیت تھے۔ واقعہ کربلا کے وقت وہ اور ان کے ساتھی زندانوں میں قید تھے۔ امام حسین علیہ السلام کو مکہ سے کوفہ بلانے کے لیے جو خطوط کوفہ سے لکھے گئے ان کا آغاز جناب سلمان بن سرد خزائی کے گھر سے ہی ہوا۔ جناب سلمان خزائی وہ شخصیت تھے کہ جن کے گھر میں مشاورت کے لیے کوفہ کے شیعہ معززین اور سرداران اکٹھے ہوتے اور سیاسی حالات کا جائزہ لینے کے بعد امام حسین علیہ السلام کو کوفہ بلائے جانے کے امکانات پر غور کرتے۔ واقعہ کربلا رونما ہونے کے عرصہ دراز کے بعد جب ان شیعان علی کی زندانوں سے رہائی ممکن ہوئی تو 300 سے زائد اکابرین شیعہ نے سلمان بن سرد خزائی کے پاس دوبارہ اکٹھے ہو کر امام حسین علیہ السلام کے قتل کا بدلہ لینے کی ترغیب دلانے پر ابن زیاد ملعون کے خلاف خروج کا منصوبہ بنایا گیا۔ یہ تحریک سن 64 ہجری میں یزید ملعون کے واصل جہنم ہونے کے بعد شروع ہوئی اور 65 ہجری میں اختتام پذیر ہوئی۔ اس جماعت کو تاریخ نے توابین یا توابون کے نام سے یاد کیا ہے، یعنی وہ کہ جنہوں نے قتل حسین کے بعد توبہ کی۔ ناظرین، یہاں ایک باریک نقطہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے چلے کہ جب سانحہ کربلا رونما ہوا تو یہ شیعان حیدر کرار قید و بند کی صعوبتیں جھیل رہے تھے اور زندانوں میں موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا تھے۔ اس وقت ان کی طرف اس گناہ کو نسبت دینا کہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہ دے کر گناہ کیا ہے اور بعد میں یہ تائب ہوئے اور توبہ کر کے تحریک توابین کا آغاز کیا، تو یہ الزام کچھ قرین عقل معلوم نہیں ہوتا۔ اسی لیے انصاف پسند مصنفین اس تحریک کو تحریک صالحون کا نام بھی دیتے ہیں۔ بہرحال اس تحریک کا نعرہ یلسارات الحسین تھا، یعنی آؤ خون حسین کا انتقام لیں۔ ناظرین، اس تحریک کے روح رواں جناب سلمان بن سرد خزائی خود تھے۔ جناب سلمان کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کی پیدائش مکہ میں ہوئی۔ تاریخی منابع میں ان کی ولادت کے حوالے سے کوئی معلومات موجود نہیں ہیں، لیکن آپ کی تاریخ شہادت کو سن 65 ہجری قمری ذکر کیا گیا ہے کہ جب آپ کی عمر 90 سال تھی۔ آپ کے والد کا نام جون تھا جو قبیلہ خزاع سے تعلق رکھتے تھے۔ اسی نسبت سے آپ کے نام کے ساتھ خزائی کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ ناظرین، جناب سلیمان خزائی کا نام زمانہ جاہلیت میں لیسار
یا یسار تھا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اسلام لانے کے بعد ان کا نام سلیمان رکھا۔ ان کی کنیت ابو مطرف تھی۔ شیعہ اور سنی مصنفین نے جو کچھ بھی جناب سلیمان کے بارے میں بیان کیا ہے وہ سب ان کی تعریف اور توصیف میں بیان کیا گیا ہے۔ ان کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ وہ عابد، فاضل اور اپنی قوم میں خاص مقام و منزلت کے حامل تھے اور نیک افراد میں سے تھے۔ قبیلہ خزاع ان کی اطاعت کرتے تھے۔ ناظرین، جناب سلیمان بن سرد خزاعی صحابی رسول تھے۔ سید ابو القاسم خوئی نے اپنی کتاب معجم رجال الحدیث میں آپ کو اصحاب رسول میں شمار کیا ہے، اور شیخ طوسی نے اس بات کو اہل سنت کتابوں سے لیا ہے۔ جس طرح ہم نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ کوفہ کی تعمیر نو کے بعد سے اسے مختلف قبائل کے محلوں میں تقسیم کیا گیا تھا، لہٰذا کوفہ میں بنی خزاع کا بھی ایک محلہ تھا جس میں سب سے پہلے مقیم ہونے والے اشخاص میں سے جناب سلمان بن سرد خزاعی بھی تھے۔ سلیمان نے ہی دیگر شیعہ بزرگوں کے ساتھ امام علی علیہ السلام کی خلافت پر سب سے پہلے بیعت کی۔ امیر المومنین نے ایک خط کے ذریعے آپ کو منطقہ جبل میں اپنا نمائندہ مقرر کیا۔ امام علی کے دور خلافت کی تمام جنگوں میں جناب سلیمان نے شرکت کی اور جنگ صفین میں امام کی فوج کے میمنہ یعنی دائیں ونگ رائٹ ونگ کے کمانڈر بنے۔ جنگ ہوشب میں حاکم شام کی فوج کا یمنی سپہ سالار آپ ہی کی تلوار سے ہلاک ہوا۔ کتاب تاریخ شیعہ میں علامہ محمد رضا مظفر نے بیان کیا ہے کہ حادثہ عاشورہ کے وقت بہت سارے شیعہ بزرگان جیسے کہ مختار ثقفی، سلیمان بن سرد خزاعی اور ابراہیم بن مالک اشتر وغیرہ ابن زیاد کی قید میں تھے۔ ابن نما ہلی نے اپنی کتاب ذوب النظار میں بیان کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کوفہ میں قیام کرنے والا سب سے پہلا شخص سلیمان بن سرد خزاعی تھا۔ ناظرین، جب ان لوگوں نے کوفہ میں خروج کیا تو یہ توابین کی جماعت کے ساتھ کربلا آئے اور امام حسین علیہ السلام کی قبر اقدس کے گرد جمع ہو کر خوب گریہ وزاری کی اور یا سارات الحسین کا نعرہ بلند کیا۔ مختلف منابع میں جناب سلیمان کی اس تحریک میں ساتھ دینے والے شیعوں کی تعداد 4000 سے لے کر 15000 تک بیان کی گئی ہے۔ قبر امام حسین علیہ السلام پر 3 دن تک عزاداری برپا کرنے کے بعد ان لوگوں نے عین الوردہ کے علاقے کی طرف کوچ کیا اور شامی افواج کے ساتھ جنگ کی، جسے قیام توابین کہا جاتا ہے۔ اس کی قیادت وہ خود کر رہے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ شہادت کے وقت انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ طبقات ابن سعد میں شہادت کے وقت آپ کی عمر 90 سال بیان کی گئی ہے۔ ناظرین، کتاب مستدرکات علم الرجال میں نقل ہوا ہے کہ انہوں نے خواب میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو دیکھا۔ اس وقت حضرت خدیجہ نے ان سے فرمایا، اے سلیمان، خدا تمہارا اور تمہارے دوستوں کا قدردان ہے اور تم لوگ قیامت کے دن ہمارے ساتھ محشور ہوگے۔ ناظرین، جناب مختار ثقفی اس وقت کے سیاسی حالات کو کسی اور نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ توابین کا قیام جس وقت اور جس ٹائم فریم میں عمل میں لایا گیا، جناب مختار کے مطابق وہ وقت قیام کے لیے قطعی مناسب نہیں تھا۔ یزید کی موت کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا اور شامی فوج ابھی بکھری نہیں تھی۔ نیز کوفہ میں ابن زیاد اسی طرح طاقتور تھا جس طرح سن 61 ہجری میں امام حسین علیہ السلام کے خلاف طاقتور تھا۔ جناب سلیمان بن سرد نے جناب مختار کو اپنا ساتھ دینے کی دعوت دی تھی، لیکن جناب مختار نے اس کے جواب میں یہ کہا تھا کہ یہ وقت قیام کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اگر آپ قیام کریں گے تو سب کے سب شہید ہوں گے۔ وقت نے ثابت کیا کہ مختار نے اپنی سیاسی بصیرت سے جو تجزیہ کیا تھا وہ بالکل درست تھا اور وہ وقت قیام کے لیے مناسب نہیں تھا، لہٰذا یہ تحریک بالکل اسی انجام پر ختم ہوئی جس کی طرف جناب مختار نے اشارہ کیا تھا۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔
ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہماری جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کرنا نہ بھولیں، تاکہ علوم محمد و آل محمد علیہ السلام کی ترویج و اشاعت میں آپ کی بھی حصہ داری ہو۔ ہماری آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔